ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان عبادتوں کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہوں اور ہمیں ان کا احساس بھی نہ ہو؟ تو آئیے اس چھپے ہوئے شرک کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو قرآن حدیث فیوزن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے سوا دوسروں سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے۔ ایک دوسری شرک ہے کہ جس سے اکثر و بیشتر مسلمان ناواقف ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی غیر اللہ کی محبت یا اس کا خوف اللہ کے حکم کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ سوئے ہوئے ہیں، فجر کی اذان ہوئی، آپ نے اذان کی آواز سنی اور واپس سے سو گیا، تو اب آپ یہاں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ آپ نے کس کی بات کو مانا اور کس کی بات کو ٹھکرایا۔ آپ نے نفس کی خواہش کو آگے کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پیچھے کیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو شرک ہے۔ چلیے دوسری مثال سمجھیے کہ ایک بہن نے کسی دیندار لڑکے کو پسند کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ صرف اس وجہ سے اس کی نکاح کرانا نہیں چاہتے کیونکہ لڑکا دور کا ہے، اگر ہم کرائیں گے تو سماج کیا کہے گا، پسند کی نکاح کروایا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، اس ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنی بہن کے حق کو دبا دیا۔ تو آپ نے کس کی بات کو مانا اور کس کی بات کو ٹھکرایا؟ آپ نے نفس کی خواہش کو آگے کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پیچھے کیا۔ یہ بھی تو شرک ہی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ کیا ہم میں سے کوئی شخص اس شرک سے مکمل بچا ہوا ہے، اور اگر نہیں تو یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔